آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی احمد حسین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے قریبی ساتھی وزارت عظمیٰ کے خواہش مند ہیں. سما کو تہلکہ خیز انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی کی قومی اسمبلی میں تقریر چور کی داڑھی میں تنکا تھی. جب خان صاحب کے منہ سے -1 نکلے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. لیکن آرمی چیف اور وزیر اعظم ایک پیج پر ہیں. -1 کا فارمولہ فیل ہو جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ اراکین قومی اسمبلی کے مسائل حل نہیں ہو رہے. شاہ محمود قریشی کو ملتان میں تاریخی کرپشن کا ذمہ دار بھی قرار دے دیا. عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا جو ہے وہ اس کی جگہ پہ آنا چاہتا ہے. اس سے بڑا کوئی دکھ ہے؟ بات یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ ہیں ان کو چاہیے کہ نیچے ایم این ایز کو وہ ڈیلیور کریں, ان کو مطمئن کریں, ان کا حق نہ کھائیں. خان صاحب سے میٹنگ تھی, میں نے کہا سر مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ کے لیے تو میری جان حاضر ہے, لیکن یہ جو لوگ ہیں ذرا تو دیکھیں ان کو. یہ ہمیں صرف قبر میں نہیں دفن کرنا چاہتے, یہ ہمیں ڈال کے اوپر مٹی بھی ڈال کے زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ خان صاحب کے مشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ خان صاحب نے جو مجھے کہا ہے اس کے اوپر عمل ہوگا, لیکن عمل سے ڈر لگتا ہے. پچھلی دفعہ میں خان صاحب سے میں نے میٹنگ کی 1 to 1, آج سے کوئی 6 مہینے پہلے. میں نے ان کو ایک ایشو دیا کہ جی ملتان میں ایکسپو سینٹر بنایا جائے. 6 مہینے سے اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. کون نہیں کر رہا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں, اور مجھے ڈر لگتا ہے ان سے. میں پرائم منسٹر ہاؤس, انہوں نے مجھے بھیجا کہ جی آپ سیکریٹریٹ میں جائیں, تو اتنے میں نے کہا سر پچھلی دفعہ جو آپ نے ڈائریکٹ کیے تھے نا ان میں سے ایک پہ بھی عمل نہیں ہوا. اب ایم این اے میٹنگ میں کام بتائے, وہ ڈائریکٹو ہم لے کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جائیں, وہ ہمیں ڈائریکٹو بنا دیں. ان ڈائریکٹرز پہ جب عمل نہیں ہوگا ڈائریکٹوز پہ تو ایم این اے کیسے مطمئن ہوں گے؟ اچھا وہ ڈائریکٹو اس چیز کے نہیں ہے کہ مجھے میرا ذاتی مسئلہ, وہ عوام کے مسائل کے ڈائریکٹو ہیں. اور وہ میں نے ان کے 3 دفعہ ریمائنڈر بھجوائے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے, اور اس پہ عمل ہی نہیں ہوتا. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اعتماد کر لیا ہے ان لوگوں پہ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ لوگ خان صاحب سے مخلص نہیں ہیں, وہ اپنے مفاد دیکھیں. جب بیوروکریسی سے آپ ایک غلط کام لے لیں گے, جب ایک منسٹر بیوروکریسی سے غلط کام لے لیتا ہے, اس کے بعد میں بڑی ڈیپ بات کر رہا ہوں, میں ماسس کا بندہ ہوں, میری باتیں خدا کی قسم خان صاحب پہ طنز نہیں ہے, میں تو ان کے لیے جان دے دوں. خان صاحب نے کھانے پہ مجھے بلایا تو میں سیدھا کھانے پہ پہنچ گیا. مجھے ایک گروپ کا فون آیا جو خان صاحب کے 10-12 ایم این اے مخالف تھے. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس کھانے پہ آؤ. میں نے کہا بات سنو, میں خان صاحب سے دغا نہیں کر سکتا, مجھے نہ دے کچھ, میں جا رہا ہوں. اب 12 ڈائریکٹو وزیر اعظم کے جاری ہوں اور ایک پہ بھی عمل نہ ہو تو ایم این اے بتائیں کہاں جائے. مجھے اپنے قائد سے ابھی بھی امید ہے, جب تک ہم غریبوں کو ڈیلیور نہیں کریں گے خان صاحب کا مشن پورا نہیں ہوگا. جتنے ایم این ایز ہیں وہ رو رہے ہیں خون کے آنسو, خدا کی قسم خون کے آنسو رو رہے ہیں, کیونکہ جو یہ اوپر والے منسٹرز ہیں نا, یہ انہوں نے ہمارے وہاں پہ بیوروکریسی میں میرٹ کے کام بھی نہیں ہونے دے رہے. میں نے کہا جو آپ کا چیف وپ ایم این اے کو جھوٹا کہے وہ آپ کے ایم این ایز بھی روئیں گے نہیں. میں نے کہا سر چوائس تو ایسی رکھیں اپنے ساتھ بندوں کی جو خود تو صاف ہوں. بیوروکریسی کیسے آپ کو فیل کر رہی ہے, لیکن اس میں قصور بیوروکریسی کا نہیں ہے, اس کے میں قصور ان وزیروں کا ہے جو اپنے حلقے کے کام کروا کے ان کو کانا کر لیتے ہیں, پھر وہ جو غلط کام کرے یہ انہیں سیدھا نہیں کر سکتے. اس وقت ملتان میں جتنی کرپشن ہو رہی ہے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوئی. اور اس کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ شاہ محمود قریشی ہے, وہاں کا ڈی سی سی پی او نہیں ہے. یہ میں آپ کو آن مائک کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ انہوں نے انہیں کھلی چھوٹ دے رہی ہے, اپنے غلط کام کرا لیتے ہیں اور پھر وہ جو مرضی کرتے. پھر خان صاحب کے خلاف اس کا مطلب ہے سازش ہو رہی. سازش تو بہت چھوٹا لفظ ہے, آپ کوئی بڑا لفظ ڈھونڈیں. خان صاحب کے مشن کو قتل کیا جا رہا ہے, یہ تو برباد کریں گے خان صاحب کو. اگر خان صاحب سے مخلص ہوتے تو آج -1 کی بات کرتے خان صاحب. Something fishy is there, something is going to happen, something is being cooked, you understand that. اب اس کی تفصیل میں آپ جاننا چاہیں تو کچھ باتیں ہم مائک پہ نہیں کر سکتے, آپ جانتے ہیں کچھ تو ہو رہا ہے. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ہمارا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ایک آنیسٹ, کھرا اور سچا بندہ ہے. یہ مشن جو عمران خان لے کے پھر رہا ہے وہ اس کو کامیاب کرنا چاہتا ہے, اور شاید اسی وجہ سے عمران خان اور چیف آف آرمی سٹاف کے ایک پیج ہونے کی وجہ سے یہ -1 والا مشن فیل ہوگا.
मैं आपको एक इशारा दे रहा हूँ। اور جو کر رہے ہیں وہ ان کے ارد گرد ہی ہیں خان صاحب کے. سر وہ دیکھیں جب وہ آپ کو جا کے کہیں کہ آپ بسم اللہ کریں ہم حاضر ہیں تو پھر تو بسم اللہ کرنے والوں کی دیر ہے. اور اگر بسم اللہ کرنے والے ہی خان صاحب سے مخلص ہوں تو کہاں سے بسم اللہ اور ہوگی؟ جو کہنے والے ہیں ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں. سر ارد گرد کو تو دور لے جا رہے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے. ساتھ تو شاہ محمود قریشی. میں اب کیا کہوں جی سر. آپ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی کوئی MNA اتنا دلیر نہیں ہے جو یہ باتیں منہ پہ یا اوپر لکھے ہیں. لیکن خان صاحب کو ہم خبردار ضرور کریں گے کہ خدا کے لیے ان سے بچ کے رہیں. شاہ محمود نقصان کیا دے سکتے ہیں خان صاحب؟ آپ نے خود تو سنا ہے کہ وہ ابھی انہوں نے کیا کہا ہے. ابھی پھر میرے منہ سے بار بار آپ نکلواتے ہیں. ایوری ون نوز دیٹ. یہ بتائیں جو انہوں نے ابھی تقریر کی ہے اسمبلی میں شاہ محمود صاحب کبھی زندگی میں ایسی کی ہے؟ اب میں تو اس تقریر کو چور کی داڑھی میں تنکا کہوں گا. نون لیگ کے کچھ MNAs جی مجھے پتا ہے جو خان صاحب کو ملے 6 ہیں. MNAs ملے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کو. 6 MNAs ملے ہیں. کب ملے ہیں؟ میرے خیال ہے چند دن پہلے کی تو بات ہے. پرائم منسٹر کا بھی پتا چلا ہے ان کو بھی ملے ہیں. ان کا مجھے ابھی تک پتا. وزیر اعلیٰ تک تو مجھے پتا ہے. ان کا مجھے پتا لگ ہو گیا. سکتا ہے ملے ہوں انہیں. ان کو بھی ملے ہیں. جی ملے ہوں گے بالکل ملے ہوں گے. اور اسی انٹرویو پر بات کریں گے. سما کے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم، حکومت کے اہم ارکان ہیں، کافی اہم باتیں سامنے لے کر آ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری کی جانب سے بھی کافی اہم بات کی گئی اور آج بھی احمد حسین صاحب بھی کچھ ایسی بات کر رہے ہیں. پارٹی میں اندرونی اختلافات خاص سے شدید ہوتے جا رہے ہیں. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو احمد حسین دیڑ ہیں یہ ملتان سے ہی MNA ہیں اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نہ ہی جہانگیر ترین اور نہ شاہ محمود قریشی دونوں گروپ کے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تو بنی گالہ میں خان صاحب کی رہائش کے باہر دھرنا دے کر ٹکٹ MNA کی لی تھی. اس سے پہلے یہ MPA رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی میں. تو یہ باتیں اسی لیے کھل کے کر رہے تھے. اور چند روز پہلے ان کی خان صاحب سے 1-on-1 ملاقات اکیلے میں ہوئی ہے اور اس لیے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اتنی کھل کے باتیں جو سیریس ہم کہیں گے ایلیگیشن ہیں. سب سے پہلے تو شاہ محمود قریشی جو ہیں ان پر انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیا اور کہا کہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اتنی کرپشن جتنی ملتان میں ہو رہی ہے تاریخ میں نہیں ہوئی اور یہ اس کے ذمہ دار ہیں. پھر جو -1 کی بات ہے یہ ساری بات ان کی طرف لے کے گئے اور کہا کہ انہوں نے جو تقریر قومی اسمبلی میں کی -1 سے وہ چور کی داڑھی میں تنکا تھے. بالکل شدید الزامات وزیر خارجہ سمیت دیگر وزراء پر بھی ان کی جانب سے لگائے گئے. بے شکریہ نعیم اشرف بٹ.